جی آپ سب کو اپنے پروگرام بریکنگ بیریئرز میں ویلکم کرتی ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں عالیہ شاہ آفیشیل چینل, اور آج کافی طویل عرصے کے بعد, کافی دنوں کے بعد ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. جرنلسٹ ہیں, رائٹر ہیں, پوئٹ ہیں اور پبلک اسپیکر ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا ہے. جناب عاطف توقیر صاحب جرمنی سے ہمیں جوائن کریں. عاطف توقیر, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ مائی شو. آداب عالیہ. عاطف صاحب, آج جس ٹاپک پہ میں نے سوچا کہ اتنے بہت سارے ٹاپک ہیں, آپ سے شاعری سنی جائے, آپ سے بات کی جائے, کیا 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 جائے, تو ایک ٹاپک جو آج دمادم مست کلندر پاکستان میں شروع ہو چکا ہے, یعنی کہ ایسے گتھم گتھا سب, اور جو سچویشن ہے وہ پتہ نہیں ہاتھ سے نکل جائے گی یا ہاتھ میں رہے گی, اور کس کے ہاتھ سے نکلے گی. تو ہم آج بات کرتے ہیں کہ جو نئی خبر ہے وہ یہ ہے کہ اب جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ ان کو ریزائن کر دینا چاہیے. اور یہ جو ڈیمانڈ ہے وہ فارمر پرائم منسٹر نواز شریف کی طرف سے آئی ہے, جس میں انہوں نے کہا ہے عدالتیں قوموں کو بحرانوں سے نکالتی ہیں, نہ کہ بحرانوں میں دھکیلتی ہیں. اور دوسری طرف مریم نواز پی ایم ایل این کی جو ہیں لیڈر, وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ریزائن کر دینا چاہیے. تو پیپلز پارٹی جو ہے اس کی طرف سے بھی ہمیں کچھ اسی طرح کا میں دیکھ رہی تھی کہ کچھ دیر پہلے کوئی ایسی بات سامنے نظر آئی. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, ہم اس اتنے بڑے کرائسس سے کیسے نکلیں گے؟ کیا چیف جسٹس ریزائن کر دیں گے؟ دیکھیے, جب بھی کسی بھی عدالت میں کسی بھی جج یا ججوں کے کسی گروہ یا ٹولے پر یا ججوں کے کسی بینچ پر جانبداری کا الزام لگ جائے, یعنی دیکھیے انصاف کا بنیادی اصول یہ ہے کہ جو منصف ہے وہ غیر جانبدار ہوگا. اگر وہ کسی بھی فریق کی طرف اس کا جھکاؤ ہو یا پرسپشن ہو یا تاثر ہو, تو انصاف کی شفافیت کا بنیادی اصول اس پر چونکہ ضرب پڑتی ہے, اس لیے ایسی صورت میں چیف جسٹس کو مقدمہ اس سے الگ ہو جانا چاہیے. دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ آپ کو کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ تو بہت سادہ سی بات ہے, اسمبلیاں ٹوٹی ہیں تو 90 دن میں انتخابات ہونا چاہیے, کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی آئینی تعویلات میں یا آئینی تشریح میں کوئی ابہام پیدا ہو جائے, یا جب فریق کہے کہ اس بارے میں کسی ایک جج کی یا کسی ایک چھوٹے بینچ کی بجائے پوری سپریم کورٹ سے اس کا فیصلہ لینا چاہیے. دیکھیں پرابلم یہ ہو رہا ہے, دو رائے ہیں یہاں پر. ایک رائے یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ اسمبلی ٹوٹے گی تو 90 دن میں انتخابات ہوں گے, یہ ہے ایک رائے. دوسری رائے یہ ہے کہ پاکستان میں آج تک قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات الگ الگ نہیں ہوئے ہیں. اگر یہ انتخابات ہوتے ہیں تو پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیوں کی جو مدت ہے اس میں, اور قومی اسمبلی بلوچستان اور سندھ اسمبلی کی مدت میں فرق آ جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ ہمیشہ کے پی کے اور پنجاب کے انتخابات قومی اسمبلی اور سندھ اسمبلی اور بلوچستان اسمبلی سے پہلے ہوا کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ پنجاب اور کے پی کے ہمیشہ ہی یہ طے کر دیا کریں گے کہ قومی اسمبلی میں کون جیتے گا, کیونکہ وہ وہاں سے وہ اثر انداز ہو جائیں گے. تو کہنے کا مدعا یہ ہے, دوسرا موقف یہ ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب ایک صورتحال تو یہ ہو سکتی ہے کہ تمام اسمبلیوں کے انتخابات اب ہونا چاہیے. میری رائے میں تمام اسمبلیوں کو تحلیل کر کے سب کے انتخابات اب ایک ساتھ ہو جانا چاہیے, کیونکہ مینڈیٹ کی ضرورت ہے اس وقت. قومی اسمبلی میں اب بھرپور نمائندگی موجود نہیں ہے. لیکن اگر قومی اسمبلی میں اور یا حکومت کا موقف یہ ہے کہ عطا بندیال اور یہ 3 رکنی بینچ جس پر مسلسل یہ الزام لگ رہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی اور عمران خان کی طرف اس کا جھکاؤ ہے, اگر ایسا ہے تو ان کو اصولی طور پر بھی, اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آئین بہت واضح ہے, تو بھی سپریم کورٹ کے سارے ججوں کی طرف سے یہ فیصلہ آنا چاہیے تھا. اگر آتا تو یہ کنٹروورسی بنتی نہیں, یہ بحران پیدا ہی نہ ہوتا. یہ بحران پیدا ہی اس لیے ہوا ہے کہ چیف جسٹس نے جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے انصاف کے بنیادی اصولوں کو توڑتے ہوئے یہ کام کیا ہے. پہلا اصول یاد رکھیے, کانسٹیٹیوشن کی پروٹیکشن سے بھی پہلا اصول یہ ہے کہ آپ نے جو انصاف کا بنیادی عالمی اصول ہے, عالمگیری اصول ہے, وہ یہ ہے کہ انصاف میں انصاف کا تاثر قائم رہنا چاہیے. وہی توڑ دیا اس بینچ کی وجہ سے.
جی کیا آپ کا یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان سے بار بار یہ استدا کی گئی اور ایک پارٹی کے علاوہ باقی جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی طرف سے کہا گیا کہ آپ فل بینچ بنائیں کیونکہ ہمارا ٹرسٹ کا ایشو ہے تو آپ فل بینچ، انہوں نے فل بینچ نہیں بنایا، صرف وہی جو 3 ججز تھے انہیں نے فیصلہ دیا، اس بنا پر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے ظاہر ہے کہ انصاف پر مبنی فیصلہ نہیں ہے؟ لیکن اسی کے ساتھ جب اس کا جواب دیجیے تو یہ بھی بتائیے کہ فواد چودھری صاحب نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جب فیصلے ہو جاتے ہیں اور ججز کوئی غلط فیصلہ کر دیتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے بعد ہم ان کا جو ہے ان کے پیچھے پڑ جائے اور ان سے کہیں کہ نہیں ان کو نکال۔ نہیں نہیں، اس کا آسان طریقہ ہے. دیکھیے قانون کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ڈیڈ لاک کر دے. قانون یہ کہتا ہے کہ اگر ایسا معاملہ ہو جاتا ہے تو آپ نظر ثانی کی اپیل کر کے فل کورٹ کا آپ استدعا کر سکتے ہیں. دیکھیے نا، مسئلہ یہ ہے کہ فل کورٹ نہ بنانے کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں، آپ یہ بتائیے. اگر یہ واقعی جس طرح ہمارے پی ٹی آئی کے دوست کہہ رہے ہیں کہ 90 دن میں انتخابات، تو بہت سادہ سی بات ہے. تو بھائی اگر سادہ سی بات ہے تو یہ سادہ سی بات فل کورٹ کی طرف سے آنی چاہیے نا. یہ 3 ججوں جن کے اوپر بار بار الزام لگ رہا ہے ان کی طرف سے کیوں آ رہی ہے؟ یہ ہے بنیادی معاملہ. دیکھیے پھر سمجھ لیجئے، غیر جانبداری یہ ہے کہ کسی بھی جج یا گروہ پر جانبداری کا الزام نہیں لگنا چاہیے، کیونکہ پھر وہ انصاف نہیں ہے. اگر وہ انصاف نہیں ہے تو پھر تو بنیادی کلیہ ہی خراب ہو جائے گا. تو اس لیے میرے خیال میں عطا بندیال نے اور ان کے ساتھ یہ ان تینوں ججوں نے، جو کل ملا کے تینوں ججوں نے، انہوں نے بنیادی اصول یہ خراب کر دیا ہے کہ انہوں نے جو واضح چیز تھی اس کو بھی مبہم بنا دیا ہے. ایک جو چیز بقول پی ٹی آئی کے لوگوں کے 90 دن میں انتخابات بڑا کرسٹل کلیئر ہے، تو کرسٹل کلیئر کو انہوں نے متنازع بنا دیا ہے. ٹھیک، تو کیا آج تک پاکستان میں ایسا ہوا ہے کہ کسی سے کہا گیا ہو کہ آپ ریزائن کر دیں، اس نے ریزائن کر دیا ہو، اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب وہ ریزائن نہیں کریں گے تو یہ کرائسس بہت زیادہ بڑھے گا؟ دیکھیں 3 4 چیزیں ہیں. بنیادی طور پر میری ذاتی رائے یہ ہے کہ عطا بندیال بے شک ریزائن نہ کریں، لیکن وہ فل کورٹ اس کی ترتیب کریں، یہ ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ نہیں کرتے تو سپریم جوڈیشل کونسل والے راستے سے حکومت کو وہ راستہ بھی موجود ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ، اور اگر وہ نہیں تو پھر حکومت کو غلط فیصلہ ہے تو بھی مان لینا چاہیے. بات یہ ہے کہ اگر کسی بھی جمہوریہ کے اندر آپ کو یہ خیال رکھنا ہوگا کہ اگر آپ عدالت کی بات نہیں مانتے تو وہ پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ کی بات بھی نہیں مانی جائے گی. یعنی کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسیز میں کانسٹیٹیوشن سپیریئر ہوتا ہے، کانسٹیٹیوشن کے نیچے ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں، اور ان ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کی ساری طاقت کانسٹیٹیوشن سے نکل رہی ہوتی ہے. اگر آپ کسی ایک ادارے کو کانسٹیٹیوشنلی، جو کانسٹیٹیوشنلی کام کرنے والا ادارہ ہے، اس کے احکامات ماننے سے انکار کر دیں گے تو آپ بھی احکامات نہیں دے پائیں گے، تو پھر تو ایک مکمل انارکی ہو جائے گی. تو اب یہ 2 راستے ہیں، یا تو عطا بندیال جھکاؤ کا مظاہرہ کریں، لچک کا مظاہرہ کریں، یا پھر حکومت لچک کا مظاہرہ کرے، اور تیسرا راستہ یہ ہو سکتا ہے کہ حکومت پھر ساری اسمبلیاں تحلیل کر دے اور عام انتخابات کی طرف چلی جائے. ٹھیک، اچھا، اب اسی میں سے ایک اور سوال، وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ ساری بات کر دی، ایک جو یہ بات کی گئی کہ غلط فیصلہ ہو بھی جائے تو یہ تو بذات خود ایک بڑی عجیب سی مجھے بات لگی کہ غلط فیصلہ ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ان کے پیچھے پڑ جائے، یعنی غلط فیصلے ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں. تو اس میں جب ہم تھوڑا سا ہم باہر نکلتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے ہمسایہ کنٹریز ہیں، اگر ہم انڈیا کی مثال لیں، وہاں پہ سو موٹو کا مطلب کہیں پتہ نہیں کبھی کوئی ذکر ہوتا ہوگا، اور پھر اس کے علاوہ وہاں کے ہم نہیں دیکھتے کہ اس طرح کے کرائسس ہمیں نظر آئے. کیا وجہ ہے کہ وہ اس میں اتنا آگے چلے گئے کہ ان کی کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے، مسائل نہیں ہے، ہمارے اتنے زیادہ مسائل ہیں اس کی ابھی وجہ تک؟ یہ ہے کہ ہمارے ہاں عالیہ، شروع سے جو ایک تو کانسٹیٹیوشن اس کو کھڑے نہیں ہونے دیا گیا. دوسرا یہ ہے کہ جتنے بھی کانسٹیٹیوشنل ادارے ہیں ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کی کانسٹیٹیوشنل باؤنڈری کیا ہے. یاد رکھیے کہ مقننہ کا ایک کام ہے، یعنی جو لیجسلیچر ہے، اسی طرح عدلیہ کا ایک کام ہے، اسی طرح انتظامیہ کا ایک کام ہے. یہ ادارے، یہ 3 بنیادی ادارے ہوتے ہیں کسی جمہوریہ میں. پھر چوتھا ادارہ آپ میڈیا کو کہہ سکتے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو عدلیہ ہے یہ انتظامیہ بننے کی کوشش کرتی ہے، جو انتظامیہ ہے یہ عدلیہ بننے کی کوشش کرتی ہے، جو مقننہ ہے اس کو کسی جگہ پر نہیں رکھا جاتا. تو ایسے نہیں ہوتا. آپ کو تمام کے تمام اداروں کو ان کی کانسٹیٹیوشن لمٹس کے اندر رہنا پڑے گا. ہمارا مسئلہ یہ کہ ہمارے ہاں جو کبھی ملٹری مارشل لا لگ جاتا ہے، کبھی جوڈیشل مارشل لا لگ جاتا ہے، کبھی ثاقب نثار آ کے سو موٹو لے کے وہ انتظامیہ کا کام شروع کر دیتے ہیں. تو پرابلم یہ کہ کہیں نہ کہیں تو ان کو روکنا پڑے گا نا کہ یہ کام آپ کا نہیں ہے. جس طرح فوجیوں کو آپ نے روکا ہے، اسی طرح آپ کو ججوں کو بھی روکنا پڑے گا. اسی طرح آپ کو جو بیوروکریٹس ہیں ان کو بھی روکنا پڑے گا کہ آپ انکانسٹیٹیوشنل یہ کام نہیں کر سکتے، نام ہونے دیں گے. عاطف صاحب، آپ نے
اپنا چینل دوبارہ سے ایکٹیویٹ کیا ہے. ویورز کو بھی ہم بتا دیں کہ عاطف توقیر صاحب بہت ہی زبردست ایک چینل چلاتے ہیں اور بیٹھک کے نام سے, اور ویسے تو عاطف توقیر کے نام سے ہی وہ چینل ہے. میں بلکہ اپنے اس ویڈیو کے پن بھی کر دوں گی کامنٹ میں کہ آپ کے چینل کا جو لنک ہے اس کو, تاکہ جو بھی دیکھنا چاہے. اور پہلے تو آپ زیادہ جو ہمارے ہے تو یہ وہ ہوتا نا ابھی عالیہ جی ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ یوٹیوب پہ کچھ عرصے تک نہیں ہوتے تو پھر یوٹیوب آپ کو دکھانا ہی بند کر دیتا ہے. تو میں چونکہ 1.5 سال تک میں تھا نہیں, تو میں نے دیکھا کہ وہ جو میں ابھی ویلاگ کر رہا تھا تو حیران کن طور پر کوئی 100 اور 200 تک چلی گئی. یوٹیوب جو فیس بک ہے اس پہ تو ظاہر میں اچھی خاصی وہ ہے, جی لیکن جی جی یوٹیوب پر تو مجھے دوبارہ سے کرنا پڑے گا, لیکن خیر ہو جائے گا. لیکن اب بالکل میں ہم ونس اگین ویلکم کرتے ہیں, یوٹیوب پہ آپ آئے ہیں, اور ہم چاہیں گے پہلے تو آپ صرف یعنی ادب پہ, لٹریچر پہ اور سوشل ٹاپکس پر, پھر انڈیا کے ساتھ آپ نے مل کے بڑے سے پروگرام کیا, آپ کا بہت مرتبہ گئے ہیں انڈیا, ہے نا, بہت دفعہ گئے ہیں نا, ہاں کتنی بالکل دفعہ بالکل جا بہت چکے؟ ابھی میں جنوری میں دوبارہ جانا ہے مجھے جے پور لٹریچر فیسٹیول کے لیے, وہاں اچھا, دلی میں بھی آنا ہوگا. ہاں وہ تو میں جاتا رہتا ہوں, مشاعرے ہیں واہ, کیونکہ شاعروں کے طور پر تو مجھے بہت سارا جانا ہی ہوتا ہے. مجھے یعنی سال میں ایک دفعہ ہندوستان مجھے جے پور لٹریچر فیسٹیول کے لیے, ابھی مجھے کلکتہ میں جانا تھا, کلکتہ میں جشن اردو تھا اس کے لیے بھی, لیکن اس دفعہ میں جا نہیں پایا. لیکن جنوری میں جے پور میں بھی اور دہلی میں بھی اور شاید کلکتہ میں بھی جاؤں گا. لکی یو, آپ دلی جانے کی بات کرتے ہیں اور چلے بھی جاتے ہیں, تو اس مرتبہ جب آپ واپس آئیں تو میرے لیے دلی کا انویٹیشن لے کر آئیے گا ہاں کہ تو میں آپ تو جاؤں بالکل, اس مرتبہ. آپ کو کون روک سکتے. تو بات یہ ہے کہ آپ کا ایک تو بہت بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے, اور ہم آپ سے امید رکھیں گے کہ آپ لٹریچر اور پوئٹری اور سوشل ٹاپکس کے علاوہ پالیٹکس پہ بھی بات کریں گے. بڑے جو انٹرسٹ کے ٹاپکس ہیں اور کرنٹ افیئر, اس پہ بھی ہم آپ کو دیکھتے رہیں گے, اور آپ سے اسی طریقے سے ملاقات بھی رہے گی. عاطف اور توقیر, آپ کے تھینک چینل یو. پہ بھی آتے رہیں گے اور ملاقات ہوتی رہے گی آپ کے دوستوں سے. ضرور, بہت بہت شکریہ. موسٹ ویلکم, جب بھی آپ آنا چاہیں. تو عاطف بہت توقیر, تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس ٹائم. آپ کو تھینکس. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.